कासिम बिन हसन आपसे मुखातब हूँ। वाह रावलाकोट और आह रावलाकोट प्रोग्रामों की सीरीज़ का ये तीसरा प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम जहाँ रावलाकोट की जो जुग्राफियाई खूबियों को बयान करते हैं, जहाँ लोगों की जो तालीमी हालत को हम बयान करते हैं, जहाँ हम रावलाकोट की तामीर व तरक्की की बात करते हैं, साथ साथ वहाँ जो मसाइल हैं या वहाँ जो जो मुश्किलात हैं या वहाँ जो नुकसानात जो लोगों को हो गए हैं या सोसाइटी को नुकसानात पहुँचे, उसका भी तज़किरा हम आपके सामने रखते हैं। एक हिस्सा हम इसको कहते हैं वाह रावलाकोट, जिसमें हम दाद व तहसीन देते हैं, और दूसरी तरफ उस पे इज़हारे अफसोस कह लें या इज़हारे शर्मिंदगी कह लें या जो भी नाम दे लें, आह रावलाकोट। अच्छा, अब एक जो आज का जो मौजू है वो हमारे रावलाकोट के तालीमी इदारों से मुतल्लिक़ है। रावलाकोट को आज़ाद कश्मीर का अगर एक तालीमी शहर कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। जिस तरह सूबा सरहद में हम जाते हैं, जिसे आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, तो सूबा सरहद के जो शहर एबटाबाद है, यानी खैबर KPK का शहर एबटाबाद को हम एक तालीमी शहर कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े तालीमी इदारे और बहुत ज़बरदस्त तालीमी इदारे KPK के वहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में अगरचे तमाम ही अज़ला में इदारे मौजूद हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में इदारे रावलाकोट में हैं और जितनी अच्छे इदारे रावलाकोट में हैं, और इतनी तो ये किसी और जगह पे नहीं है, और इस लिहाज से हम इसे एक तालीमी शहर कहते हैं रावलाकोट का। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज से 30 साल पहले रावलाकोट के जितने गवर्नमेंट के इदारे थे, वहाँ इतनी बड़ी तलबा की तादाद थी कि जिस तादाद को मद्देनज़र रख के ये मुतालबा किया जाता था कि और इदारे खोले जाएं और जो है वो इदारे कायम किए जाएं। लेकिन आज हालत ये है कि गवर्नमेंट के जो हमारे इदारे हैं, प्राइमरी स्कूल हैं वो तो मुकम्मल तौर पे खाली हैं, मिडल स्कूल हैं वो भी तकरीबन मुकम्मल तौर पे खाली हैं, और हाई स्कूलों की क्या हालत है मैं एक मिसाल से आपके सामने इस चीज़ को वाज़े करूँगा। हमारे दोस्त थे, हमारे मेहरबान थे, हमारे रहनुमा थे, हमारे टीचर सरदार इम्तियाज़ अफजल साहब। ये सरदार इम्तियाज़ अफजल साहब जो हैं हमारे जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर साबिक़ अमीर जो है एजाज़ अफजल साहब, सरदार एजाज़ अफजल ख़ान साहब के बड़े भाई थे। अच्छा, ये अपने गांव का जो स्कूल है उसमें उन दिनों ये सीनियर मुअल्लिम थे, सीनियर टीचर थे। तो मैंने इनसे पूछा कि इम्तियाज़ भाई, आपका इदारा जो था ये पोठी मकवाला गवर्नमेंट हाई स्कूल पोठी मकवाला, माजी में इस इदारे में बच्चों की इतनी बड़ी तादाद थी कि 9th 10th के बच्चे जो हैं वो उनकी उन 2-2 3-3 4-4 सेक्शनें बनाई हुई थी। बहुत बड़ी तादाद तलबा की पोठी मकवाला स्कूल में मौजूद थी। और फिर ये पोठी मकवाला स्कूल का जो इम्तहानी सेंटर था, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड का इम्तहानी सेंटर वहाँ पे कायम होता था, और रावलाकोट शहर से लोग अपने शहर के सेंटरों के बजाय उस मरकज़ में इम्तहान देना पसंद करते थे, इसलिए कि वहाँ वो ये चूँकि पोठी मकवाला उस ज़माने में सड़क वहाँ नहीं जाती थी, तो सड़क से दूर एक था, बोर्ड वालों को पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो एक नकल का रुझान भी था। तो इस हवाले से लोग अपना सेंटर वहाँ पे रखते थे। बल्कि बहुत सारे लतीफ़े मशहूर हैं कि किसी तालिब इल्म ने बोर्ड को फ़ोन किया कि जनाब, बोर्ड का जो आगे नुमाइंदा था उससे कहा जी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसने मजाक में पूछा या संजीदगी से पूछा कि बच्चे तूने कौन से सेंटर में इम्तहान दिया? तो उसने बताया जी कि मैंने तो पोठी मकवाला हाई स्कूल पोठी मकवाला के सेंटर में इम्तहान दिया। तो बोर्ड के उस जो नुमाइंदा था उसने कहा बच्चे तू लाजमन पास हो गया होगा, इसलिए कि उस सेंटर के बाहर से जो गुजरे हैं वो भी पास हो गए, तूने तो अंदर बैठ के इम्तहान दिया है, तो तेरे फेल होने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह मैं बता ही रहा हूँ कि एक मशहूर इदारा था। तो मैं अब उस इदारे की जहाँ इतनी बड़ी माजी में तादाद रही बच्चों की, तो मैंने अपने भाई, अपने मोहतरम बुज़ुर्ग, उनसे पूछा कि जनाब
آپ کے ادارے میں بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ قاسم بھائی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں تعداد کافی کم ہے بچوں کی۔ میں نے کہا پھر بھی آپ کے یہاں کتنی تعداد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سال ہم نے بچوں کی داخلے میں اضافہ کیا ہے۔ اچھا، میں نے کہا پھر تعداد کتنی ہوئی؟ ہاں، جو پچھلے سال داخلے ہوئے تھے اس کی نسبت اس دفعہ ہم نے دگنے داخلے کیے۔ تو میں نے کہا پھر چلو دگنے بھی آپ نے کیے تو یہ بچے ہوئے کتنے؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا آج کل بچوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، مجھے نہیں بتایا انہوں نے، یعنی میری ساری کوشش کے باوجود انہوں نے یہ تعداد مجھے نہیں بتائی۔ بعد میں نے ایک اور ذریعے سے ایک اور ہمارے وہیں کے مقامی ایک نوجوان ٹیچر ہیں ان سے پوچھا کہ جناب یہ پوٹھی مکوالا آپ بھی اس اسکول میں پڑھاتے ہیں تو کیا تعداد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پچھلے سال ہمارے ہائی اسکول میں بچوں کی تعداد 14 تھی۔ ہائی اسکول نرسری سے 10ویں کلاس تک بچوں کی تعداد ہماری 14 تھی۔ ہم نے پچھلے سال 2 داخلے کیے تھے جس سے جو ہے ہماری تعداد 16 ہو گئی تھی، اور اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ ان 16 میں سے 2 بچے جو ہے وہ میٹرک کا امتحان دے کے فارغ ہو گئے، اور باقی اس دفعہ ہم نے 4 داخلے اور کیے، پچھلے سال سے دگنے داخلے کیے، لہٰذا ہماری تعداد 18 ہو گئی ہے۔ تو اور ٹیچرز کی تعداد جو وہ 30 کے قریب ہے، باقی عملہ بھی ادارے میں موجود ہے۔ یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ماضی کے ایک آئیڈیل ادارے میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ اساتذہ کی تعداد سے بھی کم ہے۔ تو یہ اداروں کا حال ہے، گورنمنٹ کے ادارے جو راولاکوٹ کے گرد و نواح کے جو اچھا اب 30 سال پہلے لازمی بات ہے اساتذہ کی تنخواہ بھی بہت کم تھی، بلکہ راولاکوٹ میں یہ مشہور تھا کہ نوجوانوں کی 2 طرح کی تعداد ہے، ایک تو وہ ہیں جو ٹیچر لگے ہوئے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو بیرون ملک چلے گئے۔ تو عام طور پر جو رشتہ ناتا قائم کرنے کی بات ہوتی تھی، رشتہ مانگنے کی بات ہوتی تھی، تو جن سے رشتہ مانگا جاتا تھا تو وہ یہ پوچھتے تھے کہ جناب تسے نہ جنگت کوئی کام بھی کرنا یا ماسٹری لگانا، یعنی یہ عام طور پر یعنی ماسٹری لگنا کا مطلب بہت غریب آدمی ہے۔ تو یہ حالت تھی 30 سال پہلے، یعنی تنخواہیں بہت کم تھی۔ اب 30 سال کے بعد تنخواہوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اساتذہ کے گریڈز میں اضافہ ہوا ہے، 17واں 18واں 19ویں گریڈ تک پہنچے اساتذہ، اور ہیڈ ماسٹر سے بھی بڑے بڑے گریڈ رکھنے والے اساتذہ اسکولوں میں موجود ہیں، لیکن بچوں کی تعداد جو ہے وہ شاذ و نادر ہی کسی جگہ کوئی تعداد ڈبل فگر میں ہے، یا کوئی 50 سے اوپر کو بچے کسی ادارے میں ہیں تو بہت کمال کا ادارہ ہے۔ تو یہ انتہائی جو افسوس کی بات ہے کہ وہ جو جن راولاکوٹ ہمیں جسے کہتے تھے وہ اب راولاکوٹ یہ ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے مکمل طور پر ناکام ہو گئے تعلیمی جو ایک فضا بنانے میں، اور اب اساتذہ کی مصروفیات کیا ہے اس پہ جائزہ لینے کی محکمے کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ اس پروگرام میں کوئی اعتراض نہیں کرتے، کوئی ہم اس پروگرام میں کسی کی جو ہے وہ سمجھو خامیاں ہم بیان نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہم سب، میں خود استاد رہا ہوں، استاد ہوں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح پرائیویٹ ادارے اپنے ادارے کے لیے مہم چلاتے ہیں، پرائیویٹ ادارے کے اساتذہ، پرائیویٹ ادارے کی انتظامیہ اپنے ادارے کے لیے مہم چلاتی ہے کہ کیوں نہ گورنمنٹ کے ادارے اور ٹیچر، یقین جانیں ٹیچر گورنمنٹ کے اداروں میں ہی ہیں، ٹرین ٹیچر ہیں، زبردست ٹیچر ہیں، اور وہ کام کوئی نہیں کرتے، اور حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی اپنے اداروں میں داخل نہیں کرتے کہ اگر اپنے بچوں کو داخل کیا تو کام کرنا پڑ جائے گا۔ اور کمال یہ ہے کہ جی ہم کام کوئی نہیں کرتے، جی میں تو ٹیچر لگا ہوا ہوں، میری 19واں گریڈ ہے، 18واں گریڈ ہے، الحمدللہ میرے ذمہ کام کوئی نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر منظور ہیں، میرے بہت پیارے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، اقبالیات میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، آج کل کھائی گلا ہائر سیکنڈری اسکول کے وہ پرنسپل ہیں۔ تو یہ پہلے ہمارے ساتھ ایڈاک لیکچرر تھے، سیاسیات کے ایڈاک لیکچرر کافی عرصہ رہے، تو بطور ایڈاک لیکچرر تو وہ کنفرم لیکچرر نہ بن سکے، ان کی قسمت اچھی تھی تو ہیڈ ماسٹر وہ ایک ماہر مضمون لگ گئے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے یا محکمہ ترقیاتی عمل کے ذریعے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بن گئے۔ تو وہ میں اور ہمارے دوست پروفیسر ڈاکٹر ظفر ہم جا رہے تھے تو راستے میں ملے ڈاکٹر منظور، کہنے لگے کہ وہ ظفر صاحب کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ ظفر بھائی میں سمجھتا تھا کہ یہ کالج والے بالکل فارغ ہوتے ہیں، 1 پیریڈ لیتے ہیں، 2 پیریڈ لیتے ہیں، تو اصل فراغت تو کہیں ادھر ایلیمنٹری سائڈ پہ تھی، میں نے 6 ماہ میں صرف 3 پیریڈ لیے ہیں۔ تو یہ حال ہے
کہ جناب ایلیمنٹری کالجز کا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایلیمنٹری کالجز میں کوئی کلاسز بھی ہوتی تھی، کوئی ٹریننگ بھی ہوتی تھی، تو 6 ماہ میں ایک ٹیچر 3 پیریڈ لیتا ہے۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر ظفر صاحب نے کہا کہ یقیناً 3 پیریڈز میں جو آپ نے علم ان پٹ کیا ہوگا تو اس کی کیا بات ہوگی اس کی۔ تو اس طرح کہہ مار کے بات ختم ہوئی۔ تو یہ جائزہ لینے کی بھی اور اس بات پہ اپنا احتساب کرنے کی بھی اور باضابطہ ایک کمپین کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے اپنے اساتذہ سے یہ درخواست کریں گے، ہم ان سے، کہ ہم ایک مہم چلا کے، ایک کمپین چلا کے اپنے اداروں کو، ایک تحریک چلا کے اپنے اداروں کے جو ماضی کی ساکھ ہے جو بحال کریں، تعلیم اور تعلم کا عمل جو ہے وہ جاری بہتر انداز میں ہم آگے بڑھائیں، جاری رکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔